اب وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، محتاج، ضرورت مند، حاجت مند پایا، فَأَغْنَىٰ، اور ہم نے غنی کر دیا۔ اب یہ حاجت، یہ محتاجی، یہ ضرورت کیا ہے؟ حضرت امام ابو منصور محمد بن محمد ماتوریدی سمرکندی 333 کے اندر آپ کا وصال ہے، اور ہم اہل سنت، خاص کر حنفی جو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں، ہم عقائد کے اندر حضرت امام محمد ماتوریدی کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ باقی شافعی حضرات، حنبلی، مالکی اور دوسرے احباب جو ہیں اہل سنت کے علاوہ، حنفی کے علاوہ جو دوسرے اہل سنت ہیں، وہ حضرت ابو الحسن اشعری کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، عقائد کے حوالے سے، علم کلام کے حوالے سے۔ حضرت ابو منصور ماتوریدی آپ فرماتے ہیں، اس آیت کے تحت آپ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو محتاج پایا دنیا کے حوالے سے، اس دنیا کے معاملات میں آپ کو ضرورت مند پایا، اور فَأَغْنَىٰ، اور نعمتیں دکھا کر، جنت دکھا کر، اپنے پاس بلا کر، جنت کی نعمتیں، اخروی نعمتیں، یہ ساری دکھا کر فَأَغْنَىٰ، آپ کو اس دنیا سے غنی کر دیا ہے، اس دنیا سے، اس دنیا کی ضروریات سے غنی کر دیا ہے۔ یہ جو صورت ہے یہ مکے کی ابتدائی زندگی کی صورت ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو معراج کی رات اپنے پاس بلا کر ساری جنتیں، ساری اشیاء دکھا کر، اور اپنے محبوب کو، محبوب کا مقام دکھا کر اللہ رب العزت نے ہر شے سے غنی کر دیا ہے، ہر دنیا کی ہر شے سے غنی کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب معراج کی رات اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے پوچھا، محبوب یہ میں نے کائنات کو بنایا ہے، تمہارے قدموں کے اندر رکھا ہے، یہ سب تیرے لیے ہے، تو محبوب نے عرض کی یا اللہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، میں تو ایک چیز تجھ سے چاہتا ہوں۔ اللہ نے پوچھا وہ کیا چاہتا ہے؟ تو عرض کی یا اللہ ایک بار تو مجھے شرفنی بالعبودیت، ایک بار مجھے اپنا بندہ کہہ کر پکار، اپنا بندہ کہہ کر پکار، بس مجھے یہی چاہیے۔ اور پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ اس کے علاوہ میں کیا چاہتا ہوں؟ یہ دنیا کا مال و دولت، یہ سب کچھ میں نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ ایک دن چولہا جلے اور 3 دن بند رہے۔ یہ وہ محتاجی، یہ وہ ضرورت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ رب العزت سے مانگ کر لی ہے، مانگ کر لی ہے، جسے فقر اختیاری کہتے ہیں۔ فقر کی 2 قسمیں ہیں، محتاجی کی، غریبی کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے فقر اختیاری اور ایک ہے فقر اضطراری۔ ایک ہے کہ انسان کو کوئی چیز ملے نہ، کوئی چیز ملے نہ، اور ایک یہ ہے کہ کوئی چیز انسان لے نہ، اسے ملتی تو ہو، اویلیبل تو ہو، لیکن لے نہ۔ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو بنا کر محبوب کے قدموں میں رکھ دیا اور محبوب سے کہا لے لے، تو محبوب نے کہا اللہ تو نے سب کچھ بنایا ہے، مجھے عطا کیا ہے، میں سب کچھ تیری شان پر قربان کرتا ہوں۔ سب کچھ تیری ذات پر، تیری شان پر قربان کرتا ہوں۔ یہاں ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر تشریف لائے، مسلسل بھوک کی وجہ سے آپ کا شکم مبارک، پیٹ مبارک
کمر کے ساتھ لگا ہوا ہے. آپ کا شکم مبارک، پیٹ مبارک کمر کے ساتھ لگا ہوا ہے. مسلسل نہ کھانے کی وجہ سے، مسلسل بھوک کی وجہ سے پیٹ مبارک ساتھ لگا ہوا ہے، پیوست ہوا ہے کمر کے ساتھ. سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب پیٹ مبارک دیکھا نا کہ کمر کے ساتھ لگا ہوا ہے مسلسل بھوک کی وجہ سے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، آنسو بہانے لگی اور آگے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم اقدس پر سیدہ عائشہ نے بوسہ دیا. حدیث کی ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. بوسہ دیا اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، اپنے اللہ سے کچھ تو مانگیے تاکہ یہ فاقوں کی نوبت نہ آئے، یہ بھوک کی نوبت نہ آئے. بھوک کی وجہ سے، فاقوں کی وجہ سے آپ کا شکم اقدس آپ کی کمر کے ساتھ پیوست ہو گیا ہے، اور آپ کی یہ کیفیت، یہ حالت ہم سے دیکھی نہیں جاتی. اپنے اللہ سے کچھ تو مانگیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عائشہ لو شئت لصارت معی جبال الفضہ، اگر میں چاہوں تو یہ مکے کے پہاڑ چاندی بن کر میرے ساتھ چلتے رہیں، لیکن میں اللہ رب العزت سے سونے اور چاندی کو نہیں مانگتا، اس کی ابدیت کو مانگتا ہوں. یہ فقر آپ کا اختیاری ہے. خود نبی بخاری کی حدیث پاک ہے یہ، نبی پاک نے فرمایا، عائشہ اگر میں چاہوں لو شئت، اگر میں محمد چاہوں، اللہ رب العزت نے مجھے اختیار دیا ہے. کیا اختیار دیا ہے؟ کہ اگر میں محمد چاہوں تو یہ مکے کے پہاڑ جو تم دیکھ رہی ہو یہ سونا اور چاندی بن کر میرے ساتھ ساتھ چلیں. لصارت معی، میرے ساتھ ساتھ چلیں. لیکن مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، میں تو اس کی ابدیت چاہتا ہوں، اور یہ میں نے فقر جو لیا ہے یہ اللہ رب العزت سے مانگ کر لیا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفقر فخری، یہ فقر جو ہے یہ میرا فخر ہے. اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، گرمی کا موسم ہے، اور آپ اپنے گھر تشریف لائے تو اپنی قمیض مبارک آپ نے اتار کر ایک طرف رکھ دی، اور چٹائی بچھی ہوئی تھی، اس چٹائی کے اوپر آپ لیٹ گئے، سو گئے. جب سو گئے، بیدار ہوئے سونے کے بعد، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر، وہ جسم اقدس جس کی رب قسمیں اٹھاتا ہے، اس جسم پر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے ہیں. چٹائی سخت ہے تو اس چٹائی کے نشان پڑے ہوئے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے جسم اقدس پر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے ہیں، اگر آپ حکم فرمائیے تو میں آپ کے لیے بستر تیار کر دوں. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اس کے تحت آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ جو فقر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ رب العزت نے آخرت کے جلوے دکھا کر، آخرت میں مرتبہ اور مقام دکھا کر، اس دنیا سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بے نیاز کر دیا ہے، غنی کر دیا ہے، دنیا کی حاجت نہیں رہی. جب حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ عرض کی نا کہ میں آپ کے لیے ایک بستر تیار کر دوں، نرم بستر تیار کر دوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود، میں تو اس سوار کی مانند ہوں جو سفر کرتا ہے، سفر کرتے کرتے راستے میں تھک جاتا ہے اور درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے اور پھر اپنے سفر کے لیے چل دیتا ہے. میری مثال تو اس سوار جیسی ہے.
یہ دنیا اور اس میں رہنا اور اس کی تعیشات میرے لیے کیا درجہ رکھتی ہیں؟ میں تو اس مسافر کی مانند ہوں، اس دنیا سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے۔ فاغنا، اللہ رب العزت نے دنیا کی تمام ناز و نعمت سے، دنیا کے تمام مان و منال سے اپنے محبوب کو غنی کر دیا ہے۔ اب دنیا کے کسی مال کی حاجت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جب نبی پاک ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو وہاں کے انصار صحابہ نے بہت سارا مال اکٹھا کر کے نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ انصار، شاید تمہیں علم نہیں کہ مجھے دنیا کے مال دولت سے کوئی غرض نہیں، اگر میں تم سے کچھ چاہتا ہوں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اگر میں تم سے کچھ چاہتا ہوں تو یہی چاہتا ہوں کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو، مجھے مال نہیں چاہیے۔ تو حضرت ابو منصور ماتریدی نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو محتاج پایا، ضرورت مند پایا، تو جنت کی نعمتیں دکھا کر، جنت کے رتبے دکھا کر، جنت کے مقامات دکھا کر، وہاں کے درجات دکھا کر دنیا کی تمام نعمتوں سے بے نیاز کر دیا ہے، غنی کر دیا ہے۔ یہاں ایک اور حدیث پاک سمجھنے کے لیے بیان کرتا ہوں تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ دنیا کی نعمتیں ہمارے نزدیک مال، دولت، شہرت، عزت، یہ طرح طرح کے کھانے، یہ ہمارے نزدیک بہت درجہ رکھتے ہیں۔ اس دنیا کا مال، دولت، پیسہ، رتبہ یہ بڑا مقام رکھتا ہے، لیکن جنت کے مقابلے میں، جنت کے کھانوں کے مقابلے میں، جنت کے درجات کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حدیث پاک ہے کہ یہاں بیان کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو تم دنیا کے اندر کھانے کھاتے ہو، بڑے مزے کے ساتھ جو کھانے کھاتے ہو اور بڑے ناز نخرے کے ساتھ جو تم مشروبات پیتے ہو، محضر لیتے ہو، کھانا کھاتے ہو، اگر تم جنت کے کھانوں کو دیکھ لو، جنت کے کھانوں کو اگر تم دیکھ لو، اگر جنت کے مشروبات کو دیکھ لو، تو جو کھانے تم کھاتے ہو ان کھانوں کو دیکھ کر تمہیں کیا آ جائے؟ ان کھانوں کو جو بڑے رغبت کے ساتھ ہم کھاتے ہیں نا، بڑے شوق کے ساتھ کھاتے ہیں، بڑا اچھا کھانا پکا ہوا ہے، اگر آپ جنت کے کھانے ان کا ذائقہ چکھ لیں، جنت کے کھانوں کو دیکھ لیں، جنت کے مشروبات کو دیکھ لیں، تو ان کھانوں کو دیکھ کر تمہیں کیا آئے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے جنت کی نعمتیں دکھا کر، جنت کے رتبات دکھا کر، جنت کے مقامات دکھا کر اپنے محبوب کو دنیا سے غنی کر دیا ہے، دنیا سے غنی کر دیا ہے۔ اب دنیا کی کوئی حاجت، دنیا کا کوئی طمع، دنیا کی کوئی لالچ، دنیا کے اندر کوئی مقام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف التفات ہی نہیں کیا، بلکہ آپ نے فقر کی زندگی کو اختیار کیا ہے اور فقر کی زندگی گزاری ہے۔